امام محمد تقی 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 آپ کا نام محمد ابو جعفر کنیت اور آپ کے القاب تقی اور جواد ہیں۔ چونکہ آپ کو پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہو چکی تھی، اس لیے کتب میں آپ کو ابو جعفر ثانی اور دوسرے لقب کو سامنے رکھ کر حضرت جواد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام تھے اور والدہ جناب سبیکہ یا سکینہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ 5 رمضان المبارک 195 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بغداد کے دارالسلطنت میں ہارون الرشید کا بیٹا امین الرشید تخت حکومت پر تھا۔ یہ ایک حسرت ناک واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی کے زمانے میں ہی مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ انہیں بہت کم ہی اطمینان اور سکون کے لمحات میں باپ کی محبت، شفقت اور تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ آپ کی عمر مبارک صرف 5 برس تھی جب حضرت امام علی رضا مدینے سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے، تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے تیسرے سال امام علی رضا کی وفات ہو گئی۔ امام محمد تقی کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے، مگر خلق خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کم سن بچے کو تھوڑے دن بعد مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء، فقہاء، حدیث و تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے اور سب کو قائل ہو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حیرت اس وقت تک دور ہونا ناممکن تھی جب تک وہ مادی اسباب کی بجائے ایک مخصوص خداوندی مدرسہ و تعلیم تربیت کے قائل نہ ہوتے، جس کے بغیر یہ معمہ نہ حل ہوا اور نہ کبھی حل ہو سکتا ہے۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے ولی عہد بنایا اور اس کی سیاست اس بات کی متقاضی ہوئی کہ بنی عباس کو چھوڑ کر بنی فاطمہ سے روابط قائم کیے جائیں اور اس طرح اہل بیت علیہ السلام کو اپنی جانب متوجہ کیا جائے، تو اس نے ضرورت محسوس کی خلوص و اتحاد کے مظاہرے کے لیے علاوہ اس قدیم رشتے کے جو ہاشمی خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے ہے، کچھ جدید رشتوں کی بنیاد بھی قائم کر دی جائے۔ چنانچہ اسی جلسے میں جہاں ولی عہدی کی رسم ادا کی گئی، اس نے اپنی بہن ام حبیبہ کا عقد امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا اور اپنی بیٹی ام الفضل کی نسبت کا امام محمد تقی کے ساتھ اعلان کیا۔ غالباً اس کا خیال تھا اس طرح امام رضا علیہ السلام بالکل اپنے بنائے جا سکیں گے، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ یہ اپنے منصبی فرائض کو جو رسول اللہ کے وارث ہونے کی بنا پر ان کے ذمہ ہیں کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، اور اب عباسی سلطنت کا رکن ہونے کے ساتھ ان اصول پر قائم رہنا جو امام علی رضا کو ولی عہد بنانے کی تھی، یعنی ایرانی قوم کو اپنے قبضے میں رکھنا، وہ اب بھی باقی تھی۔ اس لیے تو ایک طرف امام رضا علیہ السلام کے انتقال پر اس نے غیر معمولی رنج و غم کا اظہار کیا تاکہ وہ اپنے دامن کو حضرت علیہ السلام کے خون ناحق سے الگ کر سکے، اور دوسری طرف اس نے اپنے اعلان کی تکمیل ضروری سمجھی کہ جو وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی سے منسوب کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اس نے اس مقصد سے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے عراق کی طرف بلوایا، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ خراسان سے اب اپنے خاندان کے پرانے دارالسلطنت بغداد میں آ چکا تھا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ام الفضل کا عقد اس صاحبزادے کے ساتھ بہت جلد کر دے گا۔ شادی کے بعد تقریباً 1 سال تک آپ بغداد میں مقیم رہے۔ اس کے بعد مامون نے بہت اہتمام کے ساتھ ام الفضل کو حضرت علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیا اور امام علیہ السلام مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر تھے جس کی تکمیل رسول اور آل رسول کا ترہ امتیاز تھی کہ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھنا۔
غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لینا اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے اچھا سلوک کرتے رہنا، مہمانوں کی خاطرداری میں انہماک، علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشموں کا جاری رکھنا آپ کی سیرت زندگی کا نمایاں پہلو تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس سلسلہ عصمت کے دوسرے افراد کا تھا۔ اہل دنیا کو جو آپ کے بلندی نفس کا پورا اندازہ نہ رکھتے تھے، انہیں یہ تصور ضرور ہوتا تھا ایک کم سن بچے کا عظیم الشان مسلمان سلطنت کے شہنشاہ کا داماد ہو جانا یقیناً اس کے چال ڈھال طور طریقے کو بدل دے گا اور اس کی زندگی دوسرے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے جو مامون کی کوتا نگاہ کے سامنے بھی تھا۔ بنی امیہ یا بنی عباس کے بادشاہوں کا آل رسول کی ذات سے اتنا اختلاف نہ تھا جتنا ان کی صفات سے۔ وہ ہمیشہ اس کے در پہ رہتے تھے کہ بلندی اخلاق اور معراج انسانیت کا وہ مرکز جو مدینہ میں قائم ہے اور جو سلطنت کے مادی اقتدار کے مقابلے میں ایک مثالی روحانیت کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ کسی طرح ٹوٹ جائے۔ اسی کے لیے گھبرا کر وہ مختلف تدابیر اختیار کرتے۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا اس کی ایک شکل تھی، اور پھر امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانا اس کا دوسرا طریقہ۔ فقط ظاہری شکل صورت میں ایک کا انداز معاندانہ اور دوسرے کا طریقہ ارادت مندی کے روپ میں تھا، مگر اصل حقیقت دونوں صورتوں میں ایک تھی۔ جس طرح امام علیہ السلام نے بیعت نہ کی تو وہ شہید کر ڈالے گئے، اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے ولی عہد ہونے کے باوجود حکومت کے مادی مقاصد کے ساتھ ساتھ نہ چل سکے تو آپ کو زہر کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ 218 ہجری میں مامون نے دنیا کو خیر بات کہا۔ اب مامون کا بھائی اور ام الفضل کا چچا معتمن، جو امام رضا کے بعد ولی عہد بنایا جا چکا تھا، تخت سلطنت پر بیٹھا اور معتصم باللہ عباسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق ام فضل کے اس طرح کے شکایتی خطوط کی رفتار بڑھ گئی جس طرح کے اس نے اپنے باپ مامون کو بھیجے تھے۔ مامون نے چونکہ تمام بنی عباس کے مخالفوں کے بعد اپنی لڑکی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا، اس لیے اپنی بات کی لاج رکھنے کی خاطر اس نے ان شکایتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں کی، بلکہ مایوس کر دینے والے جواب سے بیٹی کی زبان بند کر دی تھی۔ مگر معتصم کو، جو امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا داغ اپنے سینے پر اٹھائے ہوئے تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو داماد بنائے جانے سے پہلے تمام بنی عباس کے نمائندے کی حیثیت سے پیش رہ چکا تھا، اب ام فضل کے شکایتی خطوطوں کو اہمیت دے کر اپنے اختلاف کو، جو اس نکاح سے تھا، حق بجانب ثابت کرنا چاہتا تھا۔ پھر سب سے زیادہ امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی مرجعیت اور آپ کے اخلاقی اثر کا شہرہ، جو حجاز سے بڑھ کر عراق تک پہنچا ہوا تھا، وہ بنائے مخاصمت جو معتصم کے بزرگوں کو امام محمد تقی علیہ السلام کے بزرگوں سے رہ چکی تھی، اور پھر اس سیاست کی ناکامی اور منصوبے کی شکست کا محسوس ہو جانا جو اس عقد کا محرک ہوا جس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے، یہ تمام باتیں تھیں کہ معتصم مخالفت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اپنی سلطنت کے دوسرے ہی سال امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد کی طرف بلا بھیجا۔ حاکم مدینہ عبد المالک کو اس بارے میں تاکیدی خط لکھا۔ مجبوراً امام محمد تقی علیہ السلام اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مدینہ میں چھوڑ کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ عمومی طور پر سادات رضوی تقوی ہیں، یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصی شہرت سلطنت عباسیہ کی ولی عہدی کی ہونے کی وجہ سے جمہور مسلمین میں بہت ہو چکی تھی، اس لیے امام محمد تقی کی اولاد کا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے تعارف کیا جانے لگا اور رضوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بغداد میں تشریف لانے کے بعد تقریباً 1 سال تک معتصم نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، مگر آپ کا یہاں قیام خود ہی ایک جبری حیثیت رکھتا تھا جسے نظر بندی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی خاموشی حربے جو اکثر اس خاندان کے بزرگوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا تھا، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور 29 ذیقعت اور 220 ہجری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی اور اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس دفن ہوئے۔ آپ ہی کی شرکت کا لحاظ کر کے عربی قاعدے سے اس شہر کا نام کاظمین، 2 کاظم
یعنی غصے کو ضبط کرنے والے مشہور ہوا۔ اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لقب کو صراحتاً سامنے رکھا گیا، جبکہ موجودہ زمانے میں اس کا نام جوادین یعنی دو جواد بمعنی فیاض، جس میں صراحتاً حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لقب کو ظاہر کیا جا رہا ہے، چونکہ آپ کا لقب تقی بھی تھا اور جواد بھی۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔